بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہیلتھ میزی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ اپریل اور مئی کی گرمی اور عشق کی گرمی دونوں اکٹھی ہو رہی ہیں۔ ایک طرف موسم کی گرمی اور ایک طرف عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرمی۔ ویسے عاشق ہمیشہ جیت ہی جاتا ہے، گرمی اس سے بھی کہیں زیادہ ہو، وہ شہروں میں ہو یا دیہاتوں میں، وہ صحراؤں میں ہو یا کالے پہاڑوں میں، عشق الہی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گندے عاشق ہمیشہ جیت ہی جاتے ہیں۔ اسی مناسبت سے ہیلتھ میزی کی اس ویڈیو میں رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ایک لاجواب شربت سے متعارف کرواتا ہوں، جس کا تعلق دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات سے ہے۔ احادیث کی کتابوں میں جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں کا مطالعہ کرتے ہیں تو نبیذ ایک ایسی اصطلاح ملتی ہے جس کا استعمال اہل عرب اب بھی کرتے ہیں، لیکن عجم میں اس کا استعمال ختم ہو گیا ہے۔ ناظرین، گڑ ویسے کھائیں تو اپنے مزاج کی گرمی کا اظہار کرتا ہے، اور اسی کا شربت بنا کر پی لیں تو بے بہا ٹھنڈک اور تسکین کو ظاہر کیے بغیر نہیں رہتا۔ بالکل اسی طرح کھجور ہے۔ کھجور کا استعمال گرمی اور تری دکھاتا ہے، لیکن اگر اسی کھجور کو پانی میں بھگو کر اور اس کا شربت بنایا جائے تو اس سے زیادہ پرتاثیر اور تسکین سے بھرپور شاید ہی کوئی شربت ہوگا۔ پہلے دور میں لوگ کھجور کے قدرتی وائٹامنز جو کہ اے سے زیڈ تک ہیں، ان سے بھرپور استفادہ کرتے تھے۔ وہ وائٹامنز کے متعلق زیادہ نہیں جانتے تھے، لیکن وائٹامنز سے مدد ضرور لیتے تھے۔ آج ہم وائٹامنز اور منرلز کے متعلق بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن ہماری توجہ مصنوعی وائٹامنز کی طرف ہوتی ہے۔ ناظرین، فطرت سے بھرپور کھجور وائٹامنز کا ایک قدرتی کیپسول ہے اور اس سے استفادہ خوش نصیب ہی کرتا ہے۔ ویسے بھی اس وقت پوری دنیا میں دل کے امراض، انجائنا اور ہارٹ اٹیک کے لیے کھجور کا استعمال بہت تیزی سے رواج پکڑ رہا ہے، کیونکہ دنیا واپس فطرت کی طرف مائل ہو رہی ہے اور کھجور فطرت ہے۔ ناظرین، کھجور سارے انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر شفا کی وہ حقیقتیں ہیں جو انسان کو مصنوعی اور کیمیکل بری ادویات کی طرف نہیں جانے دیتی۔ آئیں ہم ذرا کھجور کا شربت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں آپ بھی اس سے بھرپور لطف اٹھائیں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، گرمی کا مہینہ ہے، پیاس، لو اور حدت ویسے ہی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، پھر روزے کے ساتھ کیسے برداشت ہوگی؟ میں نے کہا بالکل آسان ہے، آپ ایسا کریں، روزہ رکھنے کے بعد 2 چمچ گلاب کے پھولوں کا گلقند کھا کر اوپر سے 1 گلاس پانی پی لیں، یا پھر اس سے بہتر ہے کہ گلاب کے پھولوں کے 2 چمچ کھا کر اوپر سے کھجور کا شربت پی لیں۔ اسی طرح افطار کے وقت کھجور سے افطار کر کے چسکی چسکی کھجور کا شربت پئیں، گھونٹ گھونٹ نہ پئیں۔ پیاس، گرمی، جلن اور سارے جسم کی تھکاوٹ پل بھر میں ختم ہو جائے گی۔ ویسے بھی سحری کے بعد گلقند کھانے والا اور کھجور کا شربت پینے والا سارا دن ایسے تر و تازہ رہے گا کہ احساس تک نہیں رہتا کہ اسے روزہ ہے کہ نہیں۔ جتنا بھی پرمشقت کام کرے اور جتنی زیادہ گرمی اور لو میں دن کا جتنا زیادہ وقت گزارے، اسے زیادہ سے زیادہ یہی احساس ہوگا کہ میرا روزہ ہے۔ اس سے زیادہ احساس بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ کھجور کا شربت اور گلقند اپنے اندر ایک انوکھی افادیت رکھتے ہیں۔ میں نے جب اس بندے کو یہ طریقہ بتایا تو وہ مطمئن ہو گیا اور پورا رمضان اسی ترکیب کے ساتھ گزارا۔ رمضان کے درمیان ملا تو کہنے لگا بہت مطمئن ہوں، روزے کا احساس تک نہیں، بلکہ اب تو جی چاہتا ہے کہ رمضان 2 ماہ کا ہو جائے۔ اس سے پہلے تو 1 دن کے روزے کے لیے بھی طبیعت میں بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ ناظرین، ایک نہیں بے شمار مسالے ہیں کہ جب بھی کسی کو کھجور کا شربت پینے کی ترکیب دی، سارا گھر کھجور کا شربت پینے لگا، اور کھجور کا شربت پینے سے جہاں قلب و جگر کی تسکین ہوتی ہے، وہاں کھجور کا شربت خود ہیپاٹائٹس، معدے کی تذابیت، پیاس کی شدت، ہاتھ پاؤں کی جلن، منہ کی خشکی، لعاب دہن کا کم ہونا، پیشاب کی جلن اور قبض کا بہترین علاج ہے۔ نبیذ کے بارے میں ایک ذاتی تجربہ بھی ہے اور کئی لوگوں کو بتایا بھی، ایک نہیں کئی لوگوں کو بتایا، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، شادی شدہ کو بھی، غیر شادی شدہ کو بھی، جوانوں کو بھی اور بوڑھوں کو بھی، کہ نبیذ کا استعمال کریں۔ اس کے لیے 5 یا 7 کھجوریں لے لیں، یا پھر 1 مٹھی کشمش رات کو 1 گلاس پانی میں ڈالیں، صبح وہ پانی پی لیں، صبح ڈالیں تو شام کو پی لیں۔ پانی پینے کے بعد کھجور یا کشمش بھی کھائی جا سکتی ہے۔ یہ بہت زبردست ٹونک ہے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، کوئی ری ایکشن نہیں، اور پورے جسم کے اعصاب کے لیے بہترین چیز ہے
اور جسمانی کمزوریوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اگر ہم اس کو استعمال کریں اور 11 دن کا کورس کر لیں۔ اگرچہ 11 دن حدیث مبارکہ میں نہیں ہیں، لیکن اب کمزوری ہے تو ایک وقت میں تو نہیں چلی جائے گی۔ اس کا ہم ایک چھوٹا سا کورس کر لیں تو بہت ساری دواؤں سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ نعمت بھی ہے، سنت بھی ہے اور صحت بھی۔ ناظرین، اگر آپ چاہیں تو کھجور کی گٹھلیاں نکال کر جس پانی میں ان کو بھگویا ہے اسی میں گرائنڈ کر کے بھی شربت بنا سکتے ہیں اور دودھ بھی ملا سکتے ہیں۔ اس طرح ان کی افادیت بھی بڑھ جاتی ہے اور جنت کے دو میوے یعنی دودھ اور کھجور اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی زندگی میں اکیلا کھجور کا شربت پینا بہت زیادہ ثابت ہے۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر صبح ناشتے میں نبیذ کا استعمال کرتے۔ بڑے بڑے محدثین، اولیاء، صالحین اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی نبیذ کا استعمال کرتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے بھی نبیذ کا استعمال ثابت ہے۔ لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ نبیذ کا شربت گرمی کے موسم میں ٹھنڈی جگہ یا فریج میں رکھیں۔ صبح کا بھگویا ہوا شام کو استعمال کریں اور شام کا بھگویا ہوا صبح استعمال کریں۔ اگر فریج میں رکھیں تو خراب نہیں ہوتا، لیکن احتیاطاً 12 گھنٹے سے زیادہ نہ رکھیں۔ 2-3 دن گزرنے سے اور شدید گرمی سے اس کے اندر خمیر پیدا ہوتا ہے اور خمیر کا پیدا ہو جانا اس کے استعمال کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں اس کو تازہ ہی استعمال کریں اور کھجوریں جو بھی استعمال کریں ان کو پہلے اچھی طرح دھو کر صاف کر لیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے اور اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔